آج یوں ہے کہ آج تیسری تاریخ ہے کہ اس میں کمپلیننٹ جو عظمیٰ بخاری صاحبہ ہیں ان کو عدالت مسلسل بلا رہی ہے۔ آج ان کی طرف سے ایک اپلیکیشن آئی جس کے ساتھ کوئی سبسٹینشیل ایویڈنس نہیں تھی کہ وہ اپنی منسٹری کے افیئرز میں مصروف ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے کورٹ کو ہم نے آج یہ پرپوز کیا ہے کہ ان کے نان بیلیبل وارنٹس آف اریسٹ جاری کیے جائیں جیسے کہ عام پریکٹس ہے اور پروسیجر پرووائڈ کرتا ہے۔ تو کورٹ نے آرڈر محفوظ کر لیا ہے، لیکن مستغیثہ جو ہیں وہ مسلسل جو ہے نا وہ کورٹ میں آنے سے اوائڈ کر رہی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے فارمل وٹنسز کروائے جائیں، پہلے جو ہے وہ سرکاری گواہان کو کروایا جائے، جبکہ یہ پروسیجر اس کو جو ہے نا وہ ڈینائی کرتا ہے۔ پروسیجر ایسا نہیں کہتا، پروسیجر کے مطابق پہلے پرائیویٹ وٹنس آئیں گی اور تھرو آؤٹ دا پروسیڈنگ جب سے انہوں نے اپلیکیشن دی ہے، ہزاروں لوگوں کے خلاف انہوں نے اپلیکیشن دی ہے، لیکن کبھی بھی وہ نہ تو انکوائری میں شامل ہوئی ہیں نہ انویسٹیگیشن میں شامل ہوئی ہیں، اب وہ ٹرائل سے بھی اوائڈ کریں۔ سر اگر اس صورت میں کوئی عام مستغیثہ ہوتا یا ہوتی تو لاء کیا کہتا ہے؟ لاء تو یہ کہتا ہے کہ نان بیلیبل وارنٹس پہلے اگر سمنس کا پروسیس ہوتا ہے، اگر سمنس پہ کوئی نہیں آتا تو پھر نان بیلیبل وارنٹس آف اریسٹ جاری ہوتے ہیں، ان کو گرفتار کر کے تو کورٹ میں لانا ہوتا ہے۔ لیکن یہ کنزیکٹیولی چوتھی ڈیٹ ہو گئی ہے، چوتھی ڈیٹ پہ مستغیثہ نہیں آ رہی، کورٹ کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسا کورس میت جو ہے وہ اڈاپٹ نہیں کیا گیا۔ آج ہوپ فلی آج ہم امید ہے سب نے پرپوز کیا ہے یا تو وہ بونافائیڈ انٹینشن کے ساتھ آئیں، ہمیں اس چیز پہ کوئی اعتراض نہیں، اگر نہیں تو لاء کو اپنا کورس جو ہے نا وہ اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ سر 4 پیشیاں ہو چکی ہیں، وہ نہیں آئیں کہ کیا حکومت میں ہوتے ہوئے ان کو کوئی استثناء ہے یا وہ اس چیز اپنے اختیارات غلط استعمال کر رہی ہیں؟ نہیں جی، قانونی طور پہ ان کو کسی طور پہ کسی بھی مستغیث کو کوئی قانونی طور پہ کوئی استثناء نہیں، کیونکہ الزام لگایا ہوتا ہے ابھی ملزمان جو انکارسریشن میں ہیں اور وہ بے جا جو ہے نا انکارسریشن برداشت کر رہے ہیں، ایسی سچویشن میں تو کورٹ جو ہے وہ آج خود جو ہے وہ بری بھی کر سکتی ہے ملزمان کو، جہاں پر پروسیکیوشن وٹنسز آنے سے اوائڈ کریں، قانونی اختیار ہے عدالت کے پاس کو بری کر دیں۔ سر کیا ایسا پاسبل ہے کہ اگلی پیشی پہ فلک کو رہا کر دیا جائے؟ جی دیکھیں، ہم پرپوز کریں گے، آج بھی میں نے پرپوز کیا ہے کہ اگر وہ آنے سے اوائڈ کر رہی ہیں تو ان کی ایکویٹل بنتی ہے، بریت بنتی ہے، نہیں ہوگا تو ہم اگلی پیشی پہ ڈیفینیٹلی ہم اس کا جو بھی قانونی سر اگر کورٹ بری کرتی ہے تو کیا فلک جاوید کے اوپر اور کوئی کیسز ہیں؟ جی اس کے علاوہ ایک اور پیکا کا جو ہے نا 144/2025 FIR ہے فلک کے اوپر، اس میں ان کی بیل ہو چکی، اس کیس میں جو ہے نا فلک کی ابھی تک بیل نہیں ہو سکی۔ تو سر جس طرح پہلے بھی آپ لوگوں نے ایک اپلیکیشن دی تھی کہ اگر کوئی اور کیسز ہیں جس میں گرفتاری مطلوب ہے اور وہ منظر عام پر نہیں ہے ان کو ہمیں دیا جائے، تو کچھ ڈاکومنٹس پیش کیے گورنمنٹ نے یا کورٹ نے یا کسی بھی جگہ بھائیوں نے؟ جو ایک پروسیڈنگ مکمل ہو جاتی ہے نا وہ دوسری FIR کنسیل کی جاتی ہے۔ ہم نے اپنے سورسز سے بڑی کوشش کر کے کورٹ میں اپلیکیشن دے کے تو پھر یہ FIR میں پیش کی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر ایک پولیس اسٹیشن ہے، قانون یہ مہیا کرتا ہے، اس کے اوپر ججمنٹس ہے کہ ایک FIR میں سب میں گرفتاری جو ہے کنسیڈر کی جانی چاہیے تاکہ چیزیں کنکرنٹ چل سکیں، لیکن یہاں پر اس طرح نہیں ہے، یہاں پر ڈسکریمنیشن ہے۔ ایجنسی بھی جو ہے نا وہ بھی ڈسکریمنیشن کے ساتھ کام لے رہی ہے اور ہمیں بے جا جو ہے نا جو فلک کو حراست میں رکھا ہوا ہے۔ آج کورٹ کو چاہیے تھا کہ اگر اوائڈ کر رہی ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ مدعیہ جو ہیں مستغیثہ، تو آج کورٹ کو ان کو بری کر دینا چاہیے، قانون مہیا کرتا ہے۔ میرا جاوید اقبال خان صاحب سے سوال ہے، سر صنم جاوید کے بارے میں کیا اپڈیٹ ہے؟ کوئی اپلیکیشن دائر کی ہائی کورٹ میں؟ کے بارے میں یہ اپڈیٹ ہے کہ ہم نے اس کی دونوں اپلیکیشن سزا معطلی کی اور ضمانت کی داخل کی ہوئی تھی، اس پہ انہوں نے آبجیکشن لگا کے اس کو روکا ہوا تھا۔ کل ہم نے آبجیکشن ریموو کر کے اس کو فکسیشن کے لیے ڈلوا دیا ہے۔ وہ امید ہے کہ اگر کوئی اوپر سے اسپیشل انسٹرکشنز نہ ہوئیں تو اسے پیر تک لگ جانا چاہیے، مگر آپ میرے جو دوست ہیں ہمارے وکیل اظہر صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ ڈسکرمنیشن کر رہے ہیں، وہ ڈسکرمنیشن نہیں کر رہے، وہ عدالتوں کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ انہوں نے ہائی کورٹ میں لکھ کے دیا کہ صنم کے فلک کے خلاف، جو کہ 1 سال 4 ماہ کے بعد لکھ کے دیا کہ اس کے خلاف صرف 96 کیس ہے، 96 جو ہے جناح ہاؤس والا، جبکہ اس سے پہلے اس نے فیبرری میں الیکشن لڑا تو اس کے جو نامینیشن پیپر ایکسیپٹ ہوئے اس پہ اسی پولیس نے اسی گورنمنٹ نے لکھ کے دیا کہ جی اس پہ کوئی کیس نہیں ہے، اور اس کے بعد اس پہ قاتلانہ حملہ کروایا گیا، اس کو زخمی کیا گیا۔ اب اس کے بعد انہوں نے اس کو 410 میں ایک مقدمہ جس کا جو انہوں نے ہائی کورٹ میں پہلے کہا ہی نہیں تھا اور جس میں نہ وہ نامزد ملزمہ تھی، انہوں نے اس ملک کے قانون کو ابا جی کی کھیتی بنا لیا ہے، جب چاہتے ہیں اس میں جو چاہتے ہیں وہ دیتے ہیں۔ 31 مہینوں کے بعد ایک FIR کا مدعی جو ہے وہ بیان تمیمہ لکھ کے ملزمان نامزد کر دیتا ہے، وہ
اور وہ نامزد کرتے وقت یہ کہتا ہے میں بڑا مجبور ہوں, مجھے اوپر سے آرڈر ہے. اب پتہ نہیں اللہ میاں ان سب کو اوپر کب اٹھاتا ہے, جلدی اٹھا لے تاکہ وہ ان کا حساب کر سکے. اچھا سنم کو جو ہے نا 5 سال کی سزا ہے, اس کو شارٹ سینٹینس کہتے ہیں. قانون کے مطابق ہائی کورٹ سپریم کورٹ فیصلوں کی روشنی میں جو شارٹ سینٹینس ہے اس کی سزا اسی وقت عدالت سسپینڈ کر دیتی ہے. لیکن ابھی تک پی ٹی آئی کی جتنی بھی اپیلیں ہیں, جیل اپیلز ہیں, ابھی تک کوئی بھی اپیل فکسیشن ہی نہیں ہونے دے رہے. یہ کیسی عدالتیں ہیں جو اب انہوں نے, جو نون لیگ والوں نے, وہ جن کے خلاف انہوں نے وہ جو پتہ نہیں وہ انتہائی احمق آدمی جس نے فلک کے خلاف بھی انتہائی غلیظ زبان استعمال کی, وہ پتہ نہیں مٹھا کے پٹھا جو ہے اس کے اوپر عالیہ نیلم صاحبہ کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی ایف آئی آر درج ہوئی ہے. ہم نے بھی درخواست دی تھی NCCI کو کہ اس نے فلک کی کریکٹر اسیسینیشن کی ہے, انتہائی گھٹیا الزامات لگائے ہیں, اس کی ایف آئی آر درج کی جائے. ہماری کسی اون چودھری ہو, کیا نام ہے اس کا, دوسرا کون تھا وہ, احسن ایوب ہو, یہ سارے ہماری کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں, اس کے اوپر جعلی آئیے بنا دیں. ایون کہ وہ جعلی ہوتی ہیں اس لیے ہم اس کے لیے زیادہ ورڈ نہیں ہوتے ہیں, یہ لگاتے رہتے ہیں, مگر ہم کسی بھی طرح کوئی بھی ریلیف کسی بھی ایجنسی سے حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں, کیونکہ پورا سسٹم جو ہے اس کو کیپچر کر لیا گیا ہے اور وہ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. اور اگر خان صاحب وہ جو اس کیس میں بھی جو ہے نا 110 میں جس میں آج فلک آئی ہیں, اس میں ہزاروں لوگوں کے اوپر ایلیگیشن ہے, لیکن صرف فلک کو ٹارگٹ کیا ہے. مطلب یہ بھی ڈسکریمنیشن. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا جال بچھایا ہی فلک کو گرفتار کرنے کے لیے گیا تھا, کیونکہ اس وقت تک فلک کے اوپر 9 مئی کا کوئی کیس نہیں تھا. انہوں نے فلک کو انوالو کرنے کے لیے یہ کیا. خان صاحب جس کا ذکر آپ نے کیا ہے میٹھا, اس کی جو تصویریں موجود ہیں مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت کے ساتھ, اور پھول پیش کر رہے ہیں وہ اس کو. ان کے یہ سارا کا سارا جو گندا پروپیگنڈا ہے یہ شروع سے بی بی شہید کے خلاف بھی اگر کیا تو انہوں نے ہی کیا ہے, اور باقی جو اسی طرح کی کریکٹر اسیسینیشن جو ہے یہ نون لیگ کا منشور ہے. جو لوگ ہم لوگ جو پیپلز پارٹی والے تھے جب یہ گندی زبان استعمال کرتے تھے, جن لوگوں کو ہم نے گندی زبان استعمال کرنے سے پیپلز پارٹی سے نکالا تھا, آج وہ ان کے ہیرو ہیں نون لیگ میں. اور اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے, عتیق بھائی کو, سنم جو خامن ہے, ان کو بھی انہوں نے امپلیکیٹ کیا. ان کے خلاف ایلیگیشن یہ ہے کہ یہ ان کو ہاربرنگ میں شامل ہے. فلک جوید جب گرفتاری نہیں ہوئی تھی ان کو پناہ دیتے ہیں, کوئی ایویڈنس صفحہ مثل پر اس وقت, اور اس وقت یہ خود جیل میں تھا, خود یہ جیل میں تھے. اور اس کو کیسا ظلم ہے کہ آپ نے پورے خاندان کو ہمارے کو, وہ اس وقت خود جیل میں تھا, کیا وہ اس کو جیل میں پناہ دے رہا تھا؟ یہ تو عتیق بھائی کو پتہ یا جیل والوں کو پتہ. کیا کرنے جائیں گے سر, آپ جیل میں بھی پناہ دے سکتے ہیں, اتنے سپر پاور آدمی ہیں آپ. چلے اس بار اللہ خیر کرے گا, اچھا وقت آئے گا انشاءاللہ. اور مجھے لگتا ہے کہ جو انہوں نے کرتے رہنا ہے, اور جب تک خان صاحب کے معاملے سیٹل ہوں گے, خان صاحب باہر آئیں گے تو ہمارے معاملات بھی تبھی سیٹل ہونے ہیں. تو اللہ خیر کرے گا, اور خان صاحب یہاں ہوں گے تو انشاءاللہ ساری چیزیں سیٹل ہوں گی. تھینک یو.